میں کوئٹہ میں جنازے رکھ کر بیٹھے ہوئے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں جوانوں سے عرض کرتا ہوں، شہیدوں کی فیملی سے عرض کرتے ہیں، آپ تنہا نہیں ہو، آپ مظلوم ہو، آپ کے بچے مارے گئے ہیں، آپ کے بھائی مارے گئے ہیں، بے دردی سے انہیں قتل کیا کر شہید کیا گیا ہے، ہم اس مظلومیت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم تنہا نہیں ہو۔ آپ دیکھنا پورا پاکستان تمہارے لیے نکلے گا، اگر تمہارے مطالبات پر عمل نہیں ہوا، تمہاری بات نہیں سنیں گی، پورا پاکستانی دنیا میں لوگ آپ کے لیے نکلیں گے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس واقعے نے ہر شریف اور باضمیر اور اہل دل انسان کے دل کو ہلا کے رکھ دیا، اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا انسانی ضمیر کو۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اگر کسی خدا نخواستہ بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، جب تک اپنے آپ کو وہ آگ نہ لگائے ہمارا سسٹم حرکت میں نہیں آتا۔ ہمیں جنازے رکھنے پڑتے ہیں، ہمیں جنازے رکھ کر باہر بیٹھنا پڑتا ہے، سردی میں بارشوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ کب ہمارے ملک کے اندر گورننس ٹھیک ہوگی؟ کب ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ ہماری حکومت کا امتحان ہے یہ اس وقت، لہذا مزید تاخیر نہ کریں، ان چیزوں کو حل کریں، جلدی کریں اس کو، اور ان کے لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ اور میرے بہنیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی بڑے جو بیٹھے ہیں، اب تنہا نہیں ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں ابھی اسلام آباد میں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے پورے پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، ہر طرف لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مظلومیت آپ کی، مظلومیت کی آواز میں طاقت پیدا ہوگی، اور اس سے قاتلوں کو انشاءاللہ رسوائی ملے گی، وہ شکست کھائیں گے، وہ نا امید ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اس علاقے کے اندر، ریجن کے اندر جتنے بھی ان کے وہاں پر سیلز موجود ہیں، اڈے موجود ہیں، بلا استثناء اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے وجود سے ان کو مٹانا چاہیے سرے سے۔ لوگوں کے پاس نام موجود ہے وہاں پر کہ کون کون لوگ جو دہشت گرد اور داعش کے ساتھ ہیں، عام بندوں کو پتا ہے، نام لیتے ہیں باقاعدہ وہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ فوراً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ان شہیدوں کے وارثوں اور ان مظلوموں کے زخم پر مرہم رکھا جائے۔ اور کیا قیامت کا منظر تھا، رو کے سننا۔ ارے کس کو کہتے ہیں یتیمی، یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد، یہ احساس ہوا ہے بابا۔ بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی، اب تجھ کو دلاسا دینے یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کی لاشیں کو ملا ہے بابا۔ کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیرے بابا، زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، ایسے جینے سے تو مرنا ہی ہے بابا۔ میں جو روتی تو لگتے ہیں تماشے بابا، محمد السلام۔ ایک بار پھر میرے ساتھ مل کے باوا سے بلند آواز میں مجھے نعروں میں رک سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، جزیرے پہ مجھے تماچا مارنا ہے اور اپنی یہ صدا سیدھی ایسے بیوی کے روزے تک جب تک پہنچانی ہے۔ نعرہ تکبیر! یا رسول اللہ! جتنی بیوی نے میرے سینے میں جان دی ہے، میں اتنی طاقت اور جوش سے نعرہ لگاؤں گا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے، بیوی سے پیار کرتے ہوئے، باوا سے بلند آواز میں نعرے کا جواب
کدم جای کراچی صحیح پاوراس منگو پھرتا مرحبا سلام ہو آپ تمام لوگوں پر، چھوٹے چھوٹے بچے، جور باشن بیٹیاں، بہنیں، بھائی، جس استقامت کے ساتھ مسلسل یہاں پر موجود رہی، اور یہ دھرنا اس وقت کراچی کے پورے علاقوں میں ہے۔ علماء کرام ہر دھرنے میں وقت دے رہے ہیں، علماء آتے رہیں گے اور انہیں ظاہر ہے ہر جگہ جانا ہے اور دوسری جگہ پر بھی وقت دیتے رہیں گے۔ جس طرح آپ نے بہت پرامن طریقے سے اور بہت ہی باوقار طریقے سے یہ مظاہرہ کیا ہے، یہ بھی مشعل راہ ہے اور دنیا دیکھے کہ ہم قانون شکن شہری نہیں، قانون پسند شہری ہیں، ہم محب وطن شہری ہیں، پاکستان کے محب ہیں، اور ہمارا احتجاج بھی باوقار ہے، پرامن ہے۔ اور اس دھرنے سے خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیاض مطہری صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ یا علی یا علی یا علی مدد ہو کونا للظالم خصما علی المظلوم اونا۔ یہ آپ کا احتجاج، یہ آپ کی صدا بلند کرنا ظالم کے خلاف، یہ وہ راستہ ہے جو امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا اور ہمیں بتلایا۔ اے دنیا والو، اے میرے چاہنے والو، ہمیشہ مولا نے دستور دیا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ ظالموں سے برسر پیکار رہنا اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا۔ وہ بے گناہ لوگ جن کو انتہائی بے دردی سے صفا کے ساتھ شہید کیا گیا، ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن خون سے بڑھ کر آل بیت کی محبت کا رشتہ ہے۔ ہم اس رشتے میں پروئے گئے ہیں جو کسی حد و مرز کو، کسی علاقے کو نہیں پہچانتا۔ ہم برابر کے ان کے غم میں شریک ہیں اور اتنا ہی درد ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آل بیت علیہ السلام کی محبت میں پرویا۔ ہمیں ایسی لڑی انجی جوانا کراچی سلامت جذبات ازنا روڈ موڈ اپلان کرا تقریباً ایک چورنگی ہے دیکھا کہ برے اب چوکی مورا دیکھی مین چایا سلامت دیکھا جذبات ازنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمو تکی جلسے کرنے کوئی چرا زنا کامیاب ہونا ہمیں تر انجیم ہمیں تر پرجوش رش و کش موقعاً شمیر گنین ماشاءاللہ، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک پاکستان میں امن و امان کو قائم رکھیں۔ ان حکومتوں کا وجود بھی باطل ہو جاتا ہے جو اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی ہیں۔ ہر شہری کو تحفظ دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور ہم آپ مومنین کے توسط سے تمام ذمہ داروں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور فقط آ کر باتوں کے ذریعے سہارا دے کر لوگوں کے مرہموں کو، لوگوں کے زخموں کے مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کریں، عملی اقدامات کریں، اور وہ لوگ جنہوں نے شفافیت کے ساتھ ان مظلوموں کو شہید کیا ان کو بے نقاب کریں۔ پچھلی تاریخوں کی طرح نہیں کہ آپ وقتی طور پر آئیں، لوگوں کو تسلی دیں اور پھر یہ قصہ تاریخ ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں حکومت وقت سے
کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے گی اور آپ کا یہ احتجاج اور آپ کی یہ صدا اور آپ کی یہ استقامت انشاءاللہ سبب بنے گی اور یہ مشعل راہ ہوگی ہمارے آئندہ کے لوگوں کے لیے، اور انشاءاللہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا، اور شہید کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، وہ ہمیں ایک تازہ زندگی دیتا ہے، ہمیں ایک تازہ سوچ دیتا ہے، ہمیں وہ کربلا سے جوڑ دیتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں زندگی دے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہیدوں کے راہ پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مومنین وہاں مشکل میں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردیوں کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ خاران و برادران جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ کی استقامت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس استقامت کے ذریعے ان مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ مولانا فیاض مطہری صاحب آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، وہ غور کریں یہاں معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں کہ خانہ بدوش نہیں، سب گھر رکھتے ہیں، سب کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن آخر کس لیے یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھلی فضا میں سرد موسم میں آئے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ حکومتی ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکے، انسانی ضمیر کو آواز دی جائے کہ ہم آواز ہو۔ ہم شکر گزار ہیں یہاں مسجد الہدیٰ کی انتظامیہ کی، ماضی میں انہوں نے بھرپور تعاون کیا، آج بھی بھرپور تعاون جاری ہے نماز وضو وغیرہ کے سلسلے میں، اور اس علاقے کے اہل سنت برادران نے بھی بڑا تعاون کیا اور پیشکش کی ہے کہ ان کے گھر کھلے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں اس علاقے کے صوبائی اسمبلی کے رکن جناب وسیم قریشی بھائی MQM پاکستان سے تعلق ہے جن کا، اور جناب باسط علی بھائی یہ بھی صوبائی اسمبلی کے رکن MQM پاکستان سے تعلق ہے، وہ بھی آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کے اس غم میں شریک ہے۔ تو یقیناً آپ کی آواز جو باطل کے خلاف ہے، حق کی حمایت میں ہے، مظلوموں کے لیے ہے، یہ دور دور تک سنی جا رہی ہے اور سنی جائے گی، اور اس آواز کو بلند کرنے میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے مجاہد اسلام قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے دست بازو حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ شبیر حسن میثمی صاحب کا گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ کراچی ہے۔ محمد صلوات حسن دل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، سبز و قرآن دشت و دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، بلبل شاہ کے گلستان رو رو کہتے ہیں یہ ہر
فصل بجہاں میں اے شہیدو تم کہاں پرصدار کربلا تھے رونق فرش عزا تھے عاشق خاک کے شفا تھے ساجد کے اولا تھے اے شہیدوں رونے والوں اے شہیدوں تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو چل کے رائے حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا شہدائے کربلا سے اپنا وعدے کو نبھایا اے جوانوں عہد سازو اے شہیدوں تم کہاں ہو عاشورہ کے جلوس کے حوالے سے ایک شعر تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے سوگواروں کو بچا کر سے گئے خود بم دھماکے راہ حق کے جان ساروں اے شہیدوں تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پیارے بچوں میری بہنوں میری ماں علماء کرام معززین کارکنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات واضح ہے کہ نہ دشمنوں نے ہمیں پہچانا ہے نہ اپنوں نے ہمیں پہچانا ہے دشمن سمجھتا ہے کہ ہم انہیں ماریں گے تو یہ آہستہ آہستہ دبتے جائیں گے چھپتے جائیں گے اور بھاگتے جائیں گے آج میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں کا یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ دشمنوں تمہارے منہ پر انہوں نے یہاں بیٹھ کر اتنا زور کا تماچا مارا ہے کہ تم یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر تم سمجھے تھے کہ لوگوں کو شہید کرو گے تو ہم چھپ جائیں گے ہمارے مرد حضرات تو میدان میں رہتے ہی تھے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے بتایا کہ تم جتنا ہمیں دباؤ گے وہ ہم اتنا باہر آ جائیں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک لبیک اور اپنوں سے خطاب تم سمجھتے ہو کہ ہم گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں آج علماء بھی ہیں ذاکرین بھی ہیں مدرسے کے لوگ بھی ہیں
मातमी भी हैं, आजादार भी हैं, और सबकी जबान पर एक ही नारा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं उनसे कहूंगा कि सिर्फ हजारा बिरादरी के खिलाफ बलोचिस्तान में, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, 1600 वाकयात हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब, जब रिटायर हो जाओगे फिर क्या फायदा? आज तुम्हारे पास टाइम है, आज तुम्हारे पास कलम है, आज तुम्हारे पास ताकत है। आओ अली की बात पर अमल करो, मजलूम का साथ दो, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। या अली। लेकिन जिस दिन तुम रिटायर कर दिए जाओगे, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाओगे, और फिर तुम कब्र में जाओगे तो एक बार मुनकर नकीर पूछेगा, एक छोटा सा बच्चा रोड पे बैठा था और तुमसे पूछ रहा था कि मेरे इन लोगों को, अगरचे कि हो सकता है इसका कोई रिश्तेदार ना हो, लेकिन ये ईमानी भाई हैं, इसको शहीद किया गया या इनको शहीद किया गया, आखिर तुम खामोश क्यों रहे? उस वक्त तुम मुनकर और नकीर को जवाब दे के पछता रहे होगे। हम आज तुम्हें बताते हैं, आओ मजलूमों की हिमायत करो, मर्द के बच्चे हो, सुओ मोटो लो, और हर वो शख्स जो जिम्मेदार है उसे सजा दो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम जानते हैं कि इनके कातिल कौन हैं, हम बताते हैं इनके कातिल कौन हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इनके कातिल वो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनके कातिल वो हैं जो मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो फिर आप सवाल करेंगे, तो उनको क्यों शहीद करते हैं, औरों को क्यों शहीद नहीं करते? इसीलिए कि एक इंटरनेशनल इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, सॉफ्ट टारगेट, और सॉफ्ट टारगेट का फायदा ये होता है कि उनको मार दो, उनको शहीद कर दो, उनको बेघर कर दो, मीडिया में शोर बड़ा मचेगा, लेकिन हुकूमत हिलेगी नहीं। मिस्टर इमरान खान अभी मैं जब नुमाइश का धरना शुरू कर रहा था और तकरीर कर रहा था, तो उधर मैंने इमरान खान साहब का एक ट्वीट जनवरी 2013 का पढ़ के सुनाया कि हजारा बिराद, उस वक्त जो वाकया हुआ था और जब आप लोग फिर रोड पर आए थे और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया था, उसमें इमरान खान ने ट्वीट किया था कि हजारा बिरादरी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत घिनौना अमल हुआ है। हजारा बिरादरी के इस कत्ले आम में और शियों के इस कत्ले आम में लश्कर जंगवी है। ये इमरान खान का ट्वीट है, मेरे मोबाइल में मौजूद है, चाहे तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे फेसबुक पे भी मैंने डाला। और उसके बाद आखिर में कहा है, वेयर इज द गवर्नमेंट। अब हम सब मिलके एक सवाल करते हैं, सब साथ मिलके बोले, वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द गवर्नमेंट। मैं इमरान खान से पूछता हूँ, तुमको 3 दिन बाद ख्याल आया अपने वजीर दाखिला को भेजने का? 3 दिन तक ये पाकिस्तानी कौम नहीं थी जो शदीद सर्दी में -8 पे रोडों पे बैठी धरना दे रही थी, तुम अपने घर में आराम से सो रहे थे। इमरान खान, कम से कम तुमसे यह तवक्को नहीं थी हमें। अब हमें पता चला है कि कल वो भी जाने के लिए तैयार हुआ है, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूंगा, ऐसे पे सालार जब पारा चिनार का वाकया हुआ था और पारा चिनार वालों ने कहा था सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे तो हम बात करेंगे, आपने उनकी बात को माना, आप गए, आपने उनके जख्मों पर मरहम रखा, उनसे वादा किए, वादा पूरे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल एक हद तक हल हुए। क्या ख्याल है अगर आप भी बाजवा साहब इस्लामाबाद से कोयटा चले जाइए? ये पाकिस्तानी कौम, ये हजारा बिरादरी ने फौज में रहकर बड़ी खिदमत की है। मैं जनरल मूसा को कैसे बुला सकता हूँ?
لبیک یا حسین یہ غیور ہزارہ برادری، یہ باشعور ہزارہ برادری، یہ طاقتور ہزارہ برادری، یہ باغیرت ہزارہ برادری، اگر چاہے تو ان کے مردوں کو چھوڑو، ان کی بیٹیاں اگر میدان میں نکل آئی تو کوئی سامنے نہیں کر سکے گا۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں -8 ڈگریز میں پوری رات اور پورے دن روڈ پہ چاہے کھانا ملے نہ ملے، آرام ملے نہ ملے، بیٹھ سکتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر تم ہمیں آزاد چھوڑ دو ہم دشمنوں کو خود ہی پکڑ لیں گے۔ لیکن یہ ہزارہ برادری ہو، وہ ملت جعفریہ کا حصہ ہے یا پوری ملت جعفریہ ہو، اور میں کہوں گا پوری پاکستان کے مسلمان، میں شیعہ سنی میں تفریق کرتا ہی نہیں، یہ سب ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو آج پہنچتی ہے تو یہ ہمیں آج پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برکت سے ہمیں پاکستان دیا، آج ہم آزادی سے اپنی دینی رسومات بنا سکتے ہیں، عزاداریاں کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکتیں دی ہیں اس ملک کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں کو نہیں کہتے، اپنے جوانوں کو نہیں کہتے، حکومت سے کہتے ہیں تم قاتلوں کو پکڑو، تم سزا دو اگر مرد کے بچے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کراچی چار جائے درنا افغان ایجنسیز انوالو ہیں، مودی کا ہاتھ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ ہیں تو کیا ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیں؟ مرد آباد مرد آباد مرد آباد، اسرائیل نامنظور، اسرائیل نامنظور، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ دیکھ رہے میری چھوٹی سی بہن اپنے شہداء کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ رہی ہے کہ مسلمان فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اسے کہتے ہیں غیرت، اسے کہتے ہیں شعور، اسے کہتے ہیں فکر کی بلندی، کہ کیسے بھلا سکتے ہیں، امریکہ کے ایجنٹس کو کیسے بھلا سکتے ہیں، اور فلسطینی بھائی کشمیری بھائیوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کو کوئی چیلنج کرے گا، اور اگر حکومت نے ان کے مقابلے میں ٹھوس اقدام نہیں کیے تو اس پاکستان کو بنایا تھا، اس پاکستان کو بچائیں گے، اب زور سے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ دیکھ لیجئے قائد محترم نے بہت پیارا جملہ ایک دن کہا تھا کہ ہم نے 100 جنازے اٹھائے لیکن صبر کیا، حوصلہ کیا، اس کی برکت سے اتحاد بین المسلمین کا بام سرسبز ہوا۔ اہل محلہ اہل مسجد خود دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ آئیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میرے قائد محترم کا اس پاکستان پر بہت بڑا احسان ہے کہ شیعہ سنی فساد ہونے سے بچایا، لیکن اب یہ حکومت کا کام ہے کہ شہیدوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے اور کیفر واقعی سزا دیں۔ 1600 واقعات ہیں، یہ تو صرف بلوچستان میں اپنے عاشورہ کا واقعہ، میرے بچے نے بہت پیارا کلام پڑھا،
वाक़ई बहुत खूबसूरत कलाम है। आशुरा के शोहदा को कैसे भुला सकते हैं, जेलों के शहीदों को कैसे भुला सकते हैं, मस्जिद हैदरी नहीं भुला सकते, मस्जिद अली रजा नहीं भुला सकते, अलग अलग महफिल मुर्तज़ा कहाँ गुलिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पारा चिनार, हुंजा, गिलगित कहाँ हमारे लोगों को शहीद नहीं किया गया। लेकिन एजेंसी सुन ले, हुकूमत सुन ले, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बनकर जिएंगे और इज्जत से जिएंगे, और अगर हमारे मुल्क पे वक्त आया तो हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। जिंदाबाद अमेरिका, पहले अमेरिका, फिर इसराइल, फिर इसराइल मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बस मैंने आप लोगों का बहुत वक्त लिया, एक बात अर्ज करता चलो, ये जो आप बैठे हैं ना, ये यकीन माने जैसे कि मौलाना फैयाज बुतारी साहब ने मेरे मौला को बहुत सुनाया उनकी हिमायत, इसमें से अक्सर वो होंगे जिनको पता ही नहीं शहीद कौन है, लेकिन सिर्फ शोहदा और मजलूमीन की हिमायत में निकले। ये आपकी वो इबादत है जो क़यामत में आपको जब इसका सवाब मिलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर मालूम है तकलीफ़ है, परेशानी है, मुश्किलात है, ठंड भी है, उसके बाद भी सब्र और हौसले से काम लीजिएगा। जैसे कोयटा में कोई नतीजा लिया जाएगा, इंशाल्लाह यहाँ पर भी नतीजा लिया जाएगा। हम भी मुख्तलिफ जगहों पर धरने में हाज़िरी दे रहे हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और जल्द अज जल्द अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले कि किरदार तक पहुँचे। अल्लाह ताला उलमा और महाराजा का साया कायम रखे और कायदे में जाफर की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिया सुन्नी भाई भाई गलत बातें नहीं कर रही है, मेरे के साथ शिया के साथ सारे सुन्नी खड़े हैं। हम मुंतज़मीन धरना अल्लामा सैयद कामरान हैदर आबदी साहब इन्होंने हमसे जा भाई यखो चार्ज खत्म शुदा यखो बस नेट मसला ही सिग्नल नहीं है ना, दैट्स व्हाई। क्यों जाते हो तुम छोड़ के,
سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، اس ماں سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب